اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ بعد السلام عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو سٹوری میں آج سنانے والا ہوں وہ تھوڑی سی ہارر سٹوری ہے، تو سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے چاروں طرف پھونک دیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ چیزیں نزدیک آ جاتی ہیں۔ تو آج دوستوں میں آپ کو کراچی کا ایک اور ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں، جو کہ گورا قبرستان کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ لوگوں نے گورا قبرستان کے حوالے سے کافی قصے سنے ہوں گے، اور بہت حد تک ان قصوں میں حقیقت بھی ہے۔ آج جو میں سٹوری آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے اور 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نامی ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے تھے لوگ کہ اس کے اوپر کسی بری چڑیل کا سایہ تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پہ وہ چڑیل آئی کہاں سے، اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان لے لی؟ آج کی کہانی سعد کے والد کے جو دوست ہیں ان تک آئی ہے، ان سے ہم تک آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا نام احمد ہے اور میں سعد کا والد ہوں۔ جہاں میں رہتا ہوں میرے گھر کے بالکل پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان واقع ہے، جو انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے، جسے آپ سب لوگ کراچی میں رہنے والے گورا قبرستان کے نام سے جانتے ہیں، جس میں آج بھی اگر آپ آ کر دیکھیں تو انگریزوں کی قبریں موجود ہیں جو اس دور کی ہیں۔ میرے گھر کی کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں، اور میرے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ تو وہ قبرستان آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا۔ ساتھ جس کمرے میں رہتا تھا اس کے کمرے کی کھڑکی بھی قبرستان کی طرف کھلتی ہے۔ یہ تقریباً رات کی 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ساتھ روز معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ اگر کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھو تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا، سناٹا ہوتا تھا بالکل۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سناٹا ہوا تھا بالکل، اور پرندوں کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کتے بھی بھونکنا شروع ہو گئے بہت بری طرح، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو انہوں نے دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں کو سن کے پریشان ہو گیا اور وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور سوچنے لگا کہ یار جا کر میں کھڑکی بند کر دیتا ہوں۔ جب وہ کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھنے والا ہے، اور یہ جو سین وہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد جب کھڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے اور اس نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے، اور اس کی چاروں طرف کتے کھڑے ہوئے ہیں۔ سعد یہ سارا منظر دیکھ کر ایک تجسس کے عالم میں آ گیا، اور یہ دیکھ کر وہ غیر ارادی طور پر گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ قبرستان جہاں زیادہ قبریں تھیں اندر کی طرف وہ جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس پہر قبرستان میں جانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا اس سے۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور آخر میں وہ ایک قبر تک پہنچ گیا۔ جب قبر کے پاس پہنچا تو سعد نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو تھوڑی دیر بالکل خاموشی سے چھا گئی، پھر ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی انسانی ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ جب وہ سعد کے سامنے آئی تھی تو وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس نے جب سعد نے یہ بولا تو اس نے اپنی گردن پوری گھما دی سعد کی طرف۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر سعد بری طرح ڈر گیا اور گھبرا گیا، اور دیکھی اندیکھی میں سعد الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو گیا۔ وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے پاگلوں کی طرح وہ بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا اور وہ وہیں منہ کے بل گر گیا، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اور صبح جب ہم سب نے، یعنی اس کے والد بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے گھر میں نہیں پایا، تو ہم نے محلے داروں کے ساتھ مل کے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہم قبرستان کی طرف آئے تو ہم نے اسے قبرستان کے گیٹ کے پاس پڑا ہوا پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر میں لے آیا اور اس پہ پانی ڈال کر اس کو ہوش میں لایا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا، اس نے سارا قصہ
جو کل رات کو پیش آیا تھا وہ اپنے والد کو سنایا، اور اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا اور ساری رات وہ جاگتا رہتا، اور کبھی اپنی والد کو کہتا اور کبھی اپنی بہنوں اور بھائیوں کو کہتا کہ چھت سے خون ٹپک رہا ہے، اور وہ دیکھو وہ چڑیل وہاں بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں کونے پہ، اور اسی لیے وہ سو نہیں پاتا تھا، ساری رات وہ جاگتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور ساتھ ایک دن اچانک اپنے کمرے سے نکل کے آیا۔ اس کے کپڑے بہت ہی میلے کچیلے ہو رہے تھے، اس کے ہاتھوں پر، اس کے منہ پہ ناخن کے نشانات تھے جیسے کسی نے اس کو نوچا ہو۔ میں نے ساتھ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کہ اسی دوران مجھے ہڈیاں چٹکنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، اور سعد نے بھی اسی عورت کی طرح اپنی گردن کمر کے بل پہ گھما لی۔ اب اس کی گردن تو میری طرف تھی، لیکن اس کا جسم جو آگے ہونا چاہیے تھا وہ پیچھے کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعد کا جسم جیسے کچھ اس میں موجود ہی نہ ہو، اور وہ زمین پر گر گیا، اور بس وہ سعد کا آخری وقت تھا ہمارے ساتھ جو ہم نے اس کے ساتھ گزارا، اور یہ حادثہ آج تک ہم اور ہماری فیملی بلا نہیں سکے۔ سعد ہمارا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے اور دعاؤں کا ورد کر کے رکھنا چاہیے اگر ہم ایسے ایریے میں کہیں جاتے ہیں تو، قبرستان وغیرہ میں یا کسی پراسرار جگہ کے اوپر، کیونکہ مرنے کے بعد تو صرف افسوس ہی کر سکتا ہے بندہ، جس طرح سعد کی فیملی اب ساری عمر افسوس کرتی رہے گی کہ ان کا جوان بیٹا بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں۔